کے پریزیڈنٹ کے لیے مہمان نوازی کی بات کر دعوے جو اس کے پیچھے دوسرا دوسرے کے پیچھے تیسرا جسے پیچھے چوتھا اور یہ تصویر پوری اسی طرح چلتی ہے. ہمارا جو تعلق ایک دوسرے سے ہے نا وہ اسی طرح ایک تصویر کی دعوت کی طرح ہے. ہم ایک دوسرے سے اسی طرح رشتہ کیے ہوئے کہ خدا کرے چیف سیکرٹری صاحب کو جب اذان اسلام کے لیے ہم مدعو کریں مائک پہ تو اللہ کرے کچھ ایسے ہمارے مطالبات جو ہم نے اجتماعی یہاں رکھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہاں بھی ہمارے لیے وہ اعلان کر دیں تو ہماری کچھ خدمت بھی ہوگی, سب کا بھلا ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں. تو دوستوں یہ سارا پروگرام میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ جیسی تقریریں ختم ہوتی ہیں دوستوں میں ذرا بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسے تقریریں ختم ہو گئی ہیں بس ابھی اس سے پہلے کہ گیٹ پہ رش ہو جائے میں پہلے نکل جاؤں. تو اس لیے میں نے آپ کو سارا تفصیل سے آج کا پروگرام آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ بھائی بڑی تسلی سے تشریف فرما ہے اپنے سیٹوں میں اور یہ پروگرام آپ تک ایک منظم طریقے سے چلتا رہے. ایک دعا کے چند الفاظ کچھ اس طرح صبح خطاب سے منتقل ہوئے آپ کے کو گزار کرتا چلوں کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ کوئی ضبط سے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے کہ میں بے قدروں کی سزا بنوں کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو میری محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و گھر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں میری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو میرا تیرا خوف میری نجات ہو کبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں ہے خدا سب روز میری یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو سبھی بلاؤں کو ڈال دے کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے. عزیز دوستو جیسے کہا گیا کہ بادل خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر چاہوں گا کہ نذرانے عقیدت بحضور سرور کائنات سرکار معارم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ قرآن کہانی کرنے والے نذرانے عقیدت پیش کرنا چاہوں گا
کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی چند گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کثرت بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کر واپس نہیں آئیں گے اور گلیوں میں کثرت بھٹک جائیں گے گھر وہاں سے جیسے آپ تک لیں گے تو تھوڑا ہی آگے مائن کا دفتر QDA کے پیچھے تو ہے فیکٹری بلوچستان زندہ باد سب کچھ کے ان سے بات کرے اللہ تعالیٰ کو لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں نے زندگی کی ہر موڑ سے ہمیں جو خوشیاں دی ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ تمام خوشیاں دے جن کی ہم نے ان سے امید رکھی ہے شروع کر دیا جائے گا مہمانان گرامی آنا شروع ہو گئے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام شروع کر دیا جائے گا لہری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں آپ اسی بات سے ان کا اپنے یہ چھوٹے ملازمین ہم جیسے ناچیز ناقابل الاسلام لوگ جن کو انہوں نے اہمیت دی جن کے لیے انہوں نے اپنا ٹائم نکالا ہم ان کے بہت مشکور ہیں میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ بھرپور تالیاں ان کے لیے ایک بار پھر بجائیں میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ جیسے ہی ہمارے مہمان خصوصی اور مہمانان گرامی پنڈال میں تشریف لائیں گے ہمارا آج کا یہ پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ زیادہ آپ کو ہم زحمت نہیں دیں گے یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے انتہائی قابل احترام چیف سیکرٹری بلوچستان کا ٹائم بہت قیمتی ہے ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد جیسے جیسے دوست آتے رہیں گے انشاءاللہ میں ان کو کال کرتا رہوں گا آپ کی پرجوش تالیوں میں ہمارے آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی چیف سیکرٹری بلوچستان جناب احمد بخش لہری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور جو نشست ان کے لیے مخصوص ہے اس سے تشریف فرما ہے بڑے ہو کر ان کا بات کیجیے اور پرجوش تالیوں سے
غلط خلاف کاریوں سے ان کا احتجاج کیجیے کہ ان کی آمد ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے، ان کی آمد ہمارے لیے قابل فخر ہے. ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا اور ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو مقام دیا اور انہوں نے آج وہ وعدہ پورا کر دکھایا کہ جس کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا. جیسے جیسے ہمارے مہمانان گرامی حال میں پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ ہم ان کو اسٹیج پہ بلاتے رہیں گے. ڈپٹی سیکرٹری ٹو چیف سیکرٹری سرفراز صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. جی سر. اچھا وہ ان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ وہیں پہ تشریف فرما رہیں گے، لہذا جیسے جیسے ہمارے مہمان گرامی آتے رہیں گے ہم ان کو بلاتے رہیں گے. ہمارے مرکزی سینئر نائب صدر آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن کے انتہائی قابل احترام جناب محمد یوسف کاکر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہمارے صوبائی صدر آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن سے ان کا تعلق کسی تعریف کی محتاج نہیں، جناب تاج محمد بلوچ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. مجھے ان کو گزارش تشریف لائیں اور اپنی مخصوص کشتی میں تشریف فرمائیں. آپ کی پرزور تعلیم. دوستو، آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن کے صوبائی جنرل سیکرٹری حاجی عبداللہ خان صافی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ اپنی مخصوص کرسی پہ تشریف لائیں اور تشریف فرما ہے. عزیز دوستو، میں ایک پرسنلی گزارش سب بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ تمام بھائیوں کے پاس اگر اس وقت موبائل جیب میں موجود ہیں تو برائے مہربانی وہ بند کر دیں تاکہ ہمارا پروگرام جو بھی شروع ہو اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. سیکرٹری ایس این جی ڈی صاحب کی کال موصول ہوئی ہے، وہ پنڈار میں تشریف لانے والے ہیں، راستے میں ہی ہیں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریفک کا مسئلہ ذرا ہوتا ہے، کہیں کہیں ٹریفک جام ہوتی ہے تو تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی پنڈار میں تشریف لائیں گے وہ جوش تالیوں میں انشاءاللہ سے انہیں آپ اسٹیج پہ کال کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو ازل سے ہے، جو ابد تک رہے گا. نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. بے شک سب تعریفیں اسی کے لیے ہے. ابتدا کر رہا ہوں تیرے نام سے، میری انتہائی نگارش ہوئی ہے. یہ معنی غیورت